تو مطلب ہٹا دیں کیونکہ مڈ ٹرم سے رکھ لیں آپ 20 مارکس رجسٹر بنانے میں تو کافی ٹائم لگے گا. کیا کیا یس کیا میم اگر ہٹا مڈ ٹرمز سکتے رکھ ہیں تو لیں. ہٹا دیں. کیا مطلب ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں. رجسٹر مشکل ہو رہا ہے، آپ کائنڈلی آن لائن کے لیے فی الحال یہ چھوڑ دیں، فزیکل میں اسٹارٹ کر دیجیے. میم مڈ ٹرم رکھ لیں کیوں 20 کیا مارکس کے. مشکل ہو رہا ہے؟ کیا مشکل ہو رہا ہے مجھے یہ بتا دو، کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ میم لیندی بہت زیادہ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں وہ لکھیں کوئی لیندی نہیں ہوتا، کچھ لیندی نہیں ہوتا. کیا چیز لیندی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جو آپ لیکچر دے رہی ہیں نا یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن لکھے گے کس طرح میم آپ یہ سوچیں. لکھیں گے کس طرح؟ کیا مطلب ہے؟ کیا لکھنے میں مشکل ہے اس میں مجھے یہ بتا دیں آپ لوگ. جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ذہن میں ہی ہوتے ہیں، آپ اگلا والا بول دیتی ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتا. آپ یہ ایکسٹینڈ کر دیں آن لائن کے لیے چھوڑ میم دیں. آپ اس کی جگہ وہ رکھ لیں 20 مارکس کی مڈ ٹرم. نہیں نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مڈ ٹرم میم کا پلیز جب کر میم آپ لیں. تھوڑا سلو بولا کریں تاکہ بچے لکھ لیں. آپ ایک چلو آیات صحیح بول کے تھوڑا ویٹ کر لیا کریں تاکہ بچے ایزیلی اچھا دیکھ تو لیں نا. میری آپ بات سنو، چلو ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے تمہاری. پھر بچے تو لکھ لیں. اس کے علاوہ دوسری بات جو میں تم لوگ کو روز کا روز بھیج رہی ہوں وہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو. وہ وہی نہیں تو نہیں چیز میم ہے جو پڑھتے ہیں، پھر نوٹس بناتے ہیں اس سے ہم لوگ آپ کے لیکچر سے. پھر وہ جو آپ بھیجتی ہیں اور بک سے تینوں سے ملا کے پھر ہم لوگ نوٹس بناتے ہیں. تو آپ تھوڑا سلو بولا کریں تاکہ بچے ٹھیک پراپر ہے لکھ لیں وہ ایک پورے سینٹینس کو. ٹھیک ہے وہ تو میں بول لوں گی، لیکن اگر ترجمے میں سے کوئی چیز آپ کو مس ہو رہی ہے تو وہ آپ اس نوٹس میں سے دیکھ لیں. ترجمے کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ترجمہ جلدی بولتی ہیں یا اس طرح، تو ترجمہ تو سیم ٹو سیم وہی ہے جو آپ کو میں بھیجتی ہوں. کیا مشکل ہے پھر اس میں؟ آیت نمبر 67 ہو گئی تھی ہماری، ہو گئی تھی کمپلیٹ آیت نمبر 67. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 68 اور 69 ایک ساتھ ہے. آیت نمبر 68 اور 69. والذین وہ لوگ لا یدعون جو نہیں پکارتے، نہیں بلاتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا معبود یا کسی دوسرے کو، ولا یقتلون اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، النفس کسی نفس کو، التی وہ حرم اللہ جو کہ حرام کیا ہو اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ ہی وہ آواز آ رہی ہے کسی کو؟ اچھا ہاں میوٹ ہوا ہے مائک یار. میم نے خود کر دیا ہوگا میرے استاد میں غائب، میم غائب. ناراض ہوگی. رکو ویٹ کرتے، میرے خیال شاید آف کر دیو، شاید انہوں نے ابھی آ رہی ہو، کوئی ہو سکتا ہے کام ہو. کام آ گیا ہوگا ارے کوئی میم میم نے کو. خود کیا ہوگا، ایسے تھوڑی نا. ویٹ کرو ابھی. کینسل ہو گئی. نیٹ ایشو ہو سکتا ہے، نیٹ ایشو. نہیں وہ دیکھ کے بک نہیں ہوگی نا سامنے، بک مس سامنے آ نہیں گئی ہوگی ہیں. آج. ہیلو ہیلو. یس یس. یس میم. اچھا کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ؟ اور وہ لوگ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرف، یہ تو ہو گئی تھی آیت نمبر 68. والذین اور وہ لوگ لا یدعون
جو نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں النفس کسی نفس کو التی وہ حرم اللہ جو حرام کیا ہو اللہ نے الا مگر بالحق حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں ومن یفعل اور جو شخص ایسا کرے گا ذالک یلقى اثاما تو وہ بہت زیادہ اس میں پڑ جائے گا یعنی کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اس کی لازمی سزا پائے گا. یضاعف اور دگنا ہو جائے گا لہ اس کے لیے عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا فیہ اس میں مہانن ذلت و رسوا ہو کر ذلیل و رسوا ہو کر. ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لو. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود قرار دے کر دیتے ہیں اور انسانی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار کیا ہے مگر صرف انہی مواقع پر جہاں حق کا تقاضا ہو اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا. اس کے لیے قیامت کے روز دگنا عذاب کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑا رہے گا. ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لو. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے اور انسانی جان کو قتل نہیں کرتے کہ جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر صرف انہی موقع پر جہاں حق کا تقاضا ہو اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا. اس کے لیے قیامت کے روز عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑا رہے گا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یس میم. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نیک بندے ہیں رحمان کے جو بندے ہیں ان کی کچھ صفات کو بیان کی ہے. کیا صفت ہے؟ سب سے پہلی چیز جو صفت اس میں بیان کی ہے پہلی بات کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. چونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں واضح طور پہ موجود ہے ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ایک روایت بھی موجود ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تو قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے یا زندہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے. کیا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے یا زندہ ہی جلا کیوں نہ دیا جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے. شرک جو ہے شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کفر و شرک پر مر گیا تو اس کی بخشش ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر کیا بتلا دیا کہ رحمان کی بندوں کی یہ صرف بتلائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دوسری صرف جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو کہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حق کے ساتھ قتل کرنا. مراد کیا ہے اس سے قصاص مراد ہے. قصاص یعنی کہ ایک شخص نے دوسرے کو اگر قتل کیا ہے
تو اس کے بدلے اس کو قتل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن بلا کسی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے، جسے قتل عمد کہا جاتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کا واضح طور پر فرمان ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے کہ ایک انسان کا قتل روئے زمین کے سب انسانوں کا قتل ہے. اسی طرح ایک اور صفت جو یہاں پر بیان کی ہے رحمان کے نیک بندوں کی، وہ کیا بیان کی ہے؟ تیسری بات کہ وہ برائی کی طرف نہیں جاتے، بدکاری نہیں کرتے. قرآن کریم میں بھی واضح طور پر اس کا بھی کیا آیت موجود ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری چیز ہے. زنا یعنی کہ بدکاری کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے. اسلام نے بہت سختی سے منع کیا ہے. کیوں؟ ایک تو اس کی وجہ ایک تو یہ بنتی ہے کہ اس سے دو خاندانوں کی بدنامی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو شخص بھی اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، تو اس کی بھی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا، ہر کوئی اس کو برا بھلائی کہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس بدعمالی سے ہمیشہ بچا جائے اور اس سے دور رہا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کو دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب بتایا جاتا ہے. زنا سے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہوتی ہے. مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں. یہاں پر مومن کی 3 صفات کو اس آیت میں ذکر کیا گیا. پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. دوسری صفت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جان کو عمدن جان بوجھ کر قتل نہیں کرتے. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ بدکاری کی طرف راغب نہیں ہوتے. پھر اس آیت کے آخر میں جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 69، اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو شخص ایمان لا کر بھی نافرمانی کرے گا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لے آیا، اس کے رسول پر ایمان لے آیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ نافرمانی کرتا رہے گا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. مطلب جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کہ وہ ہمارے لیے منع ہے پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ میں کودتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس چیز کا دگنا عذاب دے گا. یہ آیتیں سمجھ میں آ گئی دونوں؟ آیت نمبر 68 اور 69 سمجھ میں آ گئی. آیت نمبر 70 اور 71 ایک ساتھ کیا ہے؟ من تابا، اللہ مگر وہ لوگ، من تابا جس نے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لے آئے، وعملا اور عمل کیے، عملا صالحا نیک عمل، فاولئک تو یہ وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ کہ اللہ نے بدل دی ہیں، سیئاتہم ان کی برائیاں، حسنات اچھائیوں میں. حسنات اچھائیوں کو کہتے ہیں، نیکیوں کو کہتے ہیں. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے. آیت نمبر 71 ہے، ومن تابا اور جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. اس نے جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیے تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا جیسا کہ توبہ اس کو رجوع کرنے کا حق ہے. ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سن لو. مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اور اللہ کیا ہے؟ بے شک بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. یہ آیت مبارکہ ان دو کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟
तर्जुमा समझ में आ गया? यस यस मैम, यस मैम। अब तो लिखने में मसला नहीं हो रहा, मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ बिल्कुल ही। अब इन आयत में अल्लाह ताला ने जिस तरह के गुज़िश्ता 2 आयत में गुनाहों का तज़किरा था और उस पर अजाब देने का तज़किरा फरमाया गया था, अब इन 2 आयत में अल्लाह की तरफ तौबा के लिए रुजू करना उसकी तालीम दी जा रही है। यानी कि तौबा करने के लिए अल्लाह की तरफ हमेशा रुजू करते रहना चाहिए। मतलब क्या है, क्या बात बताई जा रही है कि कोई भी शख्स अगर गुनाह कर बैठे और फिर वो सिद्क़े दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे और नेक अमल करे तो वो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने और बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। यानी कि अगर किसी शख्स से गुनाह हो गए, ठीक है, अब गुनाह से भी तौबे की क्या शराइत होती है कि तौबा उस शर्त पे की जाए कि सच्चे दिल के साथ हो और उस गुनाह का दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा आपके दिल में हो, फिर आप तौबा करें तो वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ज़ात है जो आपकी तौबा कबूल करने वाला है और आपको बख्शने वाला है। तौबा कहा किसे जाता है? तो तौबा से मुराद यही है कि रुजू करना, यानी कि अपने गुनाहों से रब्बे दुल जलाल की बारगाह में लौट आना तौबा कहलाती है। अब सच्ची और पक्की तौबा क्या होती है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अपने गुनाहों पर पूरी तरह नादिम होकर अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करना। तो ऐसी तौबा जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या बतलाया कि कोई शख्स अगर ऐसा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर क्या करते हैं कि उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, बहुत बड़े मेहरबान है और बख्शने वाले हैं, तो उसके गुनाहों को बख्श देते हैं और उसकी जो नेकियां हैं, बुराइयां हैं, उसको नेकियों में तब्दील कर देते हैं। ये थी आयत नंबर 70। अब आयत नंबर 71 में, यानी कि इसी के साथ जो दूसरी आयत पहले बतलाई है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अगर जिस किसी ने ऐसा किया, यानी कि तौबा की और नेक अमल किए, तो यकीनन उसने अल्लाह ताला की बारगाह ऐसी तौबा की जो अल्लाह तौबा चाहता है। उससे वाज़ेह हुआ कि तौबा के बाद जब इंसान अमले सौले करता है तो ये एक दलील और एक सबूत होता है कि उसकी तौबा कबूल हुई है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फिर गुनाहों से हटाकर नेकियों की तरफ राग़िब कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान होता है कि इस बंदे ने मुझसे तौबा कर ली है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अब उसको गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होने देते, बल्कि उसको नेकियों की तरफ लेकर जाते हैं और वो बंदा फिर जो है नेकियों की तरफ चलता चला जाता है। ये दोनों आयतें समझ में आ गई? यस मैम। अगली आयत है आयत नंबर 72 और 73। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, ये वो लोग हैं, यहाँ पर कुरान की एक और सिफ़त को जिक्र किया जा रहा है कि ये वो लोग हैं ला यशहदूना, जो झूठी गवाही नहीं देते। झूर, झूठी, बातिल, और ला यशहदूना यानी कि गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू, और जब वो गुजरते हैं, बिल लग़वी, किसी भी बेहुदा चीज के पास या बेहुदा काम के पास, मर्रू किरामा, तो आराम से, शराफत से वहां से जाते हैं। ये वो लोग हैं इदा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम, जब उनके सामने कोई नसीहत या कोई बात अपने रब की तरफ से आती है, लम यखिर्रू अलैया, लम यखिर्रू तो वो नहीं गिर पड़ते, अलैहा उस पर, सुम्मुन, सुम जो है वो कहा जाता है बहरे को, जो बहरा होता है जिसको कानों से सुनाई नहीं देता, सुम। व उम्याना, उम्यान कहा जाता है अंधे को। यानी कि जब
انہیں ان کے رب کی طرف سے آیات ملتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لو اس کا. اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی بھی بیہودہ چیز کے پاس سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ وہاں سے عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. اب اس ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور صفت کو بیان کیا ہے. کون سی صفت ہے؟ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹ بول ایک بہت بڑا گناہ ہے. آدمی جو ہے اس کی معاشرے میں بھی کوئی عزت کوئی وقار نہیں ہوتا، اس پر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ جھوٹ بتایا ہے. ارشاد ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی منافق کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. منافق ہے اس میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. تو اللہ کے جو بندے ہیں نہ تو وہ جھوٹ ہیں، اور اگر انہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اسی طرح اگر کوئی باتیں ہو رہی ہوں یا بیہودہ کوئی کام ہو رہا ہو تو اللہ کے بندے اس میں کبھی بھی جا کر شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہاں سے دور رہتے ہیں اور وہاں سے اپنا دامن بچا کر آرام سے وہاں سے شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں. یہ دو باتیں آیت نمبر 72 میں بتلائی گئی ہیں. پھر آیت نمبر 73 میں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ رجوع اللہ ہوتے ہیں. جبکہ ان کے برابر کفار جو ہیں جب آیات ان کے سامنے سنتے ہیں تو وہ یا تو کان اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا آیات جو ہیں وہ غور سے سنتے ہی نہیں ہیں اور اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. یعنی کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ آیات سننے سے بہرے اور گونگے ہو جاتے، بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. لیکن مومنین کی کیا نشانی ہے کہ جب آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ توجہ سے سنتے ہیں اور ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی جو آیات ہم تک پہنچ رہی ہیں تو ہم اس کو سن کر اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے اور سنور سکے. کیا آیات سمجھ میں آ گئی؟ 72 سے 73. یس میم. ایسے آیت نمبر 74. میں سے جو ابھی تک آپ نے بتائی ہے ان کی شان نزول نہیں ہے کوئی؟ شان نزول نہیں ہے کوئی بھی. یہ بس رحمان کی ایک صفات، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی بس صفات کا تذکرہ ہے یہاں پر. یعنی کہ اللہ نے یہ آیات جو ہیں وہ اپنے نیک بندوں کے لیے اتاری ہیں. اس میں نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نیک بندے کیا ہیں؟ انہی نیک بندوں پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں. والذین، وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر دے ہم کو، من ازواجنا، بیویاں، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام ہم کو بنا دے، متقی لوگوں کا امام بنا دے. یعنی کہ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. کیا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حضور ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، ان کا پیشوا بنا دے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک اور صفت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا وہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے ہاں جو ہے یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے اچھا ہی رکھ، ہمارا فرما بردار رکھ۔ دعا کرنا جو ہے یہ بھی چونکہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مرض ہے، کہ آپ جتنی بھی عبادت کر لیں صحیح ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد دعا مانگ کے اٹھنا چاہیے وہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ ادا کہ اللہ سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت زیادہ بھاتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کرتا رہوں۔ اسی طرح جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان کے لیے ایک مقام پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو وہ بخیل ہے، لہذا بندے کو اپنے خالق سے ہمیشہ جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ یس میم۔ پھر آخر کی 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں، 75، 76 اور 77، 75، 76 اور 77۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جن کو عطا کیا گیا ہے الغرفہ، غرفہ کہا جاتا ہے بالا خانہ، یعنی کہ جو جنت کے جو بالا خانے ہوں گے، اوپری درجے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو دیا جائے گا بالا خانہ، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، کس سے؟ دعا سے، تحیہ دعا سے، وسلامن اور سلام سے۔ کیا بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو ان کے صبر کے صلے میں جنت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں ان کا جو استقبال کیا جائے گا وہ سلامتی اور دعا کے ساتھ کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، خالدین رہیں گے اس میں ہمیشہ، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 76 کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو نہایت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے اور قیام کرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہ جنت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت وہ جگہ ہے۔ پھر آیت نمبر 77 ہے، قل، آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم، ما یعبأ بکم ربی، یعنی کہ میرے رب کو تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، میرے رب کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، کہ اگر تم عبادت نہ بھی کرو، فقد کذبتم، تم نے جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، تو عنقریب تمہارے لیے یکون لزاما کہا جاتا ہے، لزاما یعنی کہ نہ پھٹنے والا عذاب، چمٹ جانے والا عذاب، آپ سے دور نہ ہونے والا عذاب۔ ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ سن لو آپ لوگ، کہ یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے صبر کے سلسلے میں کیا ملے گا؟ جنت کے بالا خانے ملیں گے، وہاں ان کا سلامتی اور دعا کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، پھر وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
جو نہایت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے اگر تم عبادت نہ کرو، تم نے جھٹلایا تو عنقریب تمہارے لیے نہ پھٹنے والا عذاب ہوگا، یعنی کہ تم سے دور نہ ہونے والا عذاب ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ان 3 آیات کا؟ یس میم۔ یس میم۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی تمام آیات میں کیا ذکر کیا؟ اپنے نیک اور صالح بندے جو تھے ان کی علامات کو، ان کی صفات کو ذکر کیا، ان کے لیے اجر و انعامات کو بتایا۔ اب ان آیت میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ جو بندے اپنے آپ کو ان صفات کے حامل پاتے ہیں یا جن کے اندر یہ چیزیں، یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں انعام و اکرام ہی ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کے ان بندوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات پر، اپنی نفسانی خواہشات پر مکمل کنٹرول کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تو لہٰذا یہ لوگ کیا ہوں گے؟ انعامات کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کے بدلے انہیں جنت میں محلات عطا فرمائیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ یعنی کہ عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے معزز ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو مقربین فرشتے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر کھڑا کریں گے، جو ان کا استقبال کریں گے، جو انہیں خوش آمدید کہیں گے اور ہمیشہ کے لیے سلامتی کا پیغام دیں گے۔ پھر اس تیسری آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان جو نیک بندے ہیں ان کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر جنت کیا ہے؟ جنت بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، یعنی کہ جو انسان، جنات، جو اللہ کی تمام مخلوق ہے، ان کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے، قل کا لفظ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم جو اللہ کی عبادت کی اجازت کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مقام اور مرتبے میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر تم اس کی بندگی نہیں کرو گے تو بھی اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تم نے اس ذات رب العزت کو جھٹلایا، اس کے احکامات کو جھٹلایا اور نافرمانی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے عذاب کی جو گرفت ہے تم لوگ اس میں آ جاؤ گے، اور اس کا عذاب کیا ہے؟ تم سے دور ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تم سے سمٹ کر رہنے والا ہے۔ کیا آیات سمجھ میں آ گئی؟ آخر کی 3 آیات؟ یس میم۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نو میم۔ سورۃ الفرقان کمپلیٹ ہو گئی آج؟ جی سورۃ الفرقان ہو رہی ہے۔ پوچھنا ہے؟ مس آپ ایک دفعہ مارکس ڈسٹریبیوشن ایکسپلین کر دیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں کو یہ مارکس ڈسٹریبیوشن سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگوں کا بھی مقصد ہے پڑھنا، جب پیپر ہوں گے تو مارکس ڈسٹریبیوشن تم لوگوں کے سامنے آ جائے گی، یا مارکس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا؟ نو مس، آپ اسائنمنٹ اور رجسٹر اور اگر کوئز وغیرہ بیچ میں لیں گے تو مس آپ حساب سے بتا دینا۔ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ 20 نمبر آپ کے اسائنمنٹ کے ہیں، 20 نمبر آپ کے اٹینڈنس کے اور آپ کی جو میں کاپی بنوا رہی ہوں اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نمبر کا پیپر ہوگا۔ یہی اب تک یہی سلسلہ۔ مس آپ کوئز وغیرہ بھی رکھ لیں۔ دیکھ لیں گے، کوئی بھی اینڈ میں رکھ لیں گے، وہ اسی میں 5 نمبر کا کوئی کوئز ہو جائے گا۔
ठीक है? ओके मिस। और कुछ? मैम ये असाइनमेंट के जो टॉपिक्स थे उनका आपने कंफर्म बताया नहीं अभी तक। बता दो, एक दो दिन में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है?